السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وأطیعوا الرسول لعلکم ترحمون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ وسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفان و شکست راہ تو پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارونی، مدد کن یا معین دین چشتی۔ قادریم نعرے یا غوث اعظمی صنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالمی صنم، دمز شیخ اختر رضا خان قطب عالمی صنم۔ بریلی کے تاجدار فرماتے ہیں، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیرہ ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ ایک مرتبہ اور بلند آواز سے نبی آخر الزماں فخر موجودات رحمت کائنات محمد عابر فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلی اللہ علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں فرماتا ہے، جیسا کہ میں نے تلاوت کی، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وأطیعوا الرسول لعلکم ترحمون۔ اب آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ حدیث قدسی میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسلام کی بنیاد 5 چیزیں بتائی ہیں۔ بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، التوحید والصلاۃ والزکاۃ والصوم والحج۔ 5 چیزیں اسلام کی بنیاد ہیں۔ بنیاد کہتے ہیں کھمبے کو، پایا کو۔ یہ 5 چیزیں بنیاد ہیں، یعنی کہ توحید یعنی کلمہ شہادت، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج، یہ 5 بنیادی چیزیں ہیں۔ اب اس کے ماتحت مذہب اسلام میں رہنے والا ہر مسلمان، ہر ایمان رکھنے والا بہت ساری چیزوں میں رہتا ہے، لیکن یہ بنیادی چیزیں ہیں۔ 5 چیزیں یہ بنیادی ہے جو فرض قرار دیا گیا ہے۔ اب اس ترتیب کو دیکھیں، پھر آپ یہ سوچیں کہ عبادت کا جو تعلق ہوتا ہے یا تو قول سے ہے یعنی زبان، یا بدن سے ہے۔ اگر قول سے ہے عبادت کا تعلق تو وہ کلمہ شہادت ہے جو انسان زبان سے ادا کرتا ہے، اور اگر عبادت کا تعلق بدن سے ہے تو اسے نماز اور روزہ کہتے ہیں، یہ بدنی عبادت ہے۔ اور اگر اس کا تعلق، عبادت کا تعلق مال سے ہو تو اسے زکوٰۃ کہتے ہیں، اور اگر عبادت کا تعلق بدن اور مال دونوں سے ہو تو اسے حج کہتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ بدن یا تو قولی طور پر یا بدنی طور پر یا مالی طور پر یا بدنی اور مالی طور پر، یہ 5 بنیاد ہے اسلام کے، یہ اس طرح ادا ہوتے ہیں۔ لیکن قرآن مقدس میں
نماز کے ساتھ 32 مرتبہ علامہ شابی فرماتے ہیں نماز کے ساتھ 32 مرتبہ زکوٰۃ کا قرآن میں ذکر کیا گیا، اور نماز کے ساتھ روزے کا ذکر نہیں ہے کہیں بھی، لیکن قرآن میں 32 جگہ نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر ہے۔ اقیم الصلاۃ اتی الزکاۃ، اقیم الصلاۃ اتی الزکاۃ، بہت ساری جگہوں پر ہے۔ مطلب کیا ہے کہ نماز اور زکوٰۃ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت جلال کی نشانی ہے، اور روزہ حج یہ اللہ تعالیٰ کی صفت جمال کی نشانی ہے۔ تو جو جلال کی نشانی ہے وہ دونوں ایک ساتھ، یعنی نماز اور زکوٰۃ، اور جو جمال کی نشانی ہے وہ ایک ساتھ، یعنی کہ روزہ اور حج۔ تو معلوم یہ ہوا کہ زکوٰۃ ادا کرنا کتنا اہم چیز ہے۔ زکوٰۃ یہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے۔ زکوٰۃ کا منکر کافر ہے، زکوٰۃ نہ ادا کرنے والا واجب القتل ہے، اور زکوٰۃ کو تاخیر سے ادا کرنے والا گنہگار اور مردود الشہادہ ہے۔ تو اب ذرا سوچیں کہ زکوٰۃ یہ فرض ہے، ہم پر کوئی زور زبردستی نہیں ہے کہ ہمیں کوئی کہے کہ زکوٰۃ ادا کرو تب ہم ادا کریں، نہیں۔ جس طرح نماز کے لیے زور زبردستی نہیں ہے کہ کوئی کہے گا نماز پڑھو تب ہم پڑھیں گے، حج کرنے کے لیے کوئی زور زبردستی نہیں کرتا، جب آپ استطاعت والے ہو گئے حج پر چلے گئے۔ اسی طرح زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ دینے کے لیے کوئی کہے نہ کہے اس سے بحث نہیں ہے، زکوٰۃ دینا فرض ہے، اس کی ادائیگی ضروری ہے، ادا کرنا ہی پڑے گا۔ ہم ہمیشہ دعا میں کہتے ہیں یا اللہ فلاں شخص کو جنت الفردوس میں اعلیٰ جگہ مقام عطا فرما، جنت الفردوس کی دعائیں کی جاتی ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود وعدہ فرماتا ہے اگر یہ عمل کر لیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دے گا، اور پھر جنت الفردوس میں جانے کے بعد ہمیشہ ہمیش اس میں رہا جائے گا۔ اب وہ کون سی چیز ہیں؟ جنت الفردوس کے لیے ہمیشہ دعائیں کی جاتی ہیں کہ مولا جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، لیکن ایک ایسی شے، ایسی چیز جس کو آپ کر گزریں تو اللہ تعالیٰ خود ہی وعدہ فرماتا ہے کہ آپ جنت الفردوس میں رہیں گے۔ اور وہ وعدہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ خود وعدہ فرماتا ہے کہ کوئی زکوٰۃ ادا کرے تو میں اسے جنت الفردوس میں ہمیشہ ہمیشہ جگہ دوں گا۔ تو جنت الفردوس میں جگہ چاہیے تو اس کے لیے زکوٰۃ ادا کرنا ہوگا۔ جب زکوٰۃ ادا کریں گے تب جا کے جنت الفردوس میں جگہ میسر ہمیں آئیں گی، اور زکوٰۃ ادا نہ کریں گے تو اب ایسی صورت میں کیا ہوا؟ جیسا کہ میں نے کہا زکوٰۃ فرض ہے، کوئی زکوٰۃ کے فرضیت کا انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، اور جو زکوٰۃ دیتا ہے لیکن تاخیر سے دیتا ہے تو وہ گنہگار ہوتا ہے، مردود الشہادہ ہو جاتا ہے۔ اور جو زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار نہیں کرتا لیکن زکوٰۃ کو ادا نہیں کرتا ہے تو ایسی صورت میں وہ فاسق ہے اور واجب القتل۔ واجب القتل کا مطلب یہ ہے کہ اس کو قتل کر دینا واجب ہے۔ تو بتائیے تو صحیح کتنی بڑی اہمیت کا حامل ہے زکوٰۃ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے تو اس کے لیے جب وہ مرتا ہے اسے قبر میں رکھ دی جاتی ہے تو ایک سانپ بڑا خطرناک اژدہا اس کے گردن میں لپیٹ دیے جاتے ہیں، اور وہ سانپ اس کے
नाक को चूसता रहता है, उसे डंक मारता रहता है। फिर वो सांप को भगाने की कोशिश करता है, हटाने की कोशिश करता है, तो वो सांप कहता है मुझे क्यों भगाते हो, मुझे क्यों दूर करते हो, मुझे मत भगाओ, मुझे मत दूर करो, इसलिए कि दुनिया में तूने मुझे करीब रखा है, दुनिया में मुझे तूने अपने पास रखा है, तो अब क्यों दूर करते हो। कहा तो सांप है इसलिए तुझे मैं दूर कर रहा हूं। कहेगा मैं सांप नहीं हूं बल्कि तेरा माल हूं, तेरा खजाना हूं, मुझे दूर मत करो। जिस तरह दुनिया में तेरे साथ में रहा हूं उसी तरह तेरे साथ मैं कब्र में भी रहना चाहता हूं। अब बताइए तो सही, माल कभी सांप की शक्ल इख्तियार कर लेता है, क्यों? इसलिए कि उसकी अगर ज़कात अदा ना किए जाए तो वो माल सांप की सूरत इख्तियार कर कर उसे कब्र में अजाब दिए जाएंगे। जानते हैं जो गर्दन में सांप लटकाए जाएंगे और वो सांप जो नाक को चूसता हुआ नजर आएगा, नाक को डसता हुआ नजर आएगा, वो सांप होगा कैसा। सरकार सदरुल शरिया बदरुल तरीका बहार शरीयत में फरमाते हैं वो सांप ऐसा होगा कि उसके सर पर बाल नहीं होंगे और दो निशान मौजूद होंगे। सरकार सदरुल शरिया फरमाते हैं तुमको क्या पता कि वो सांप जिसके सर पर बाल नहीं है, निशान नहीं है, वो कितना खतरनाक है। 1000 साल का जब सांप होता है तो उसके जहर की वजह से उसके सर पर बाल उग आते हैं, और जब वो 2000 साल का होता है तो अब ऐसी सूरत में उसके सर से बाल झड़ जाते हैं जहर की वजह से और 2 निशान पड़ जाते हैं। तो बताइए तो सही सांप कितना खतरनाक शय है। अगर दुनिया में अगर कोई अजदहा को देख ले तो इंसान हक्का बक्का रह जाता है, परेशान हो जाता है, डर और खौफ की वजह से भागने लगता है। अब बताइए तो सही, अगर सांप को खुद ही मुसल्लत अल्लाह रब्बुल इज्जत कर दे तो लाख आप भगाए, सांप भागेगा नहीं, लाख आप उसे दूर करें लेकिन वो दूर नहीं होगा, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मुसल्लत करने वाला है, अल्लाह तबारक व तआला मुसल्लत करने वाला है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म से वो गर्दन में लपटा हुआ है, अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म से वो डसता है, चूसता है। तो बताइए तो सही, हमारे पास अगर माल है तो हम उसके ज़कात अदा कर दें ताकि हम ऐसे अज़ाम में गिरफ्तार ना हो। अगर ज़कात अदा करते हैं तो जन्नतुल फिरदौस के हकदार होते हैं, अगर ज़कात अदा नहीं करते हैं तो फिर अज़ाब क़ब्र के हकदार होते हैं। तो हमें खुद तहिया कर लेना चाहिए कि हम अपने माल का ज़कात अदा करें। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बहुत सारी हदीसें मौजूद है किताबों के औराक में कि ज़कात देने की क्या बरकतें हैं, ज़कात ना देने वालों के साथ कैसा अंजाम है। देखें ज़रा हज़रत मोहम्मद बिन अबू यूसुफ रज़ी अल्लाह ताला ये अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे हैं। इन्होंने अपने साथियों के साथ अपने एक और आलिम दीन से मुलाकात करने गए जिनका नाम अबू सिनान रज़ी अल्लाह ताला है। जब उनके पास पहुंचे तो हजरत अबू सिनान रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए मोहम्मद बिन यूसुफ, आप जब तशरीफ लाए हैं तो चलिए, एक हमारा हमसाया इंतकाल कर गया है, मेरा एक पड़ोस में रहने वाला शख्स इंतकाल हो गया है, अब मैं उनके भाई के पास जाता हूं, जरा उसकी ताज़ियत पेश कर दूंगा। हजरत मोहम्मद बिन यूसुफ रहमतुल्लाहि ताला अलैह कहते हैं ए अबू सिनान, अगर आपका हमसाया है तो गोया हमारा भी हमसाया है, आपका पड़ोसी है तो गोया हमारा भी पड़ोसी है, आपसे मोहब्बत करने वाला है तो गोया हमसे भी मोहब्बत करने वाला है। अगर आप उससे मिलने जा रहे हैं तो चलिए हम भी चलते हैं, हम भी ताज़ियत पेश कर देते हैं। तो जैसे ही अबू सिनान रज़ी अल्लाह ताला और मोहम्मद बिन यूसुफ रज़ी अल्लाह ताला अपने साथियों के साथ उसके भाई के पास ताज़ियत के लिए गए जिसका भाई इंतकाल कर गया था। जैसे आप करीब गए तो देखते क्या है, वो शख्स खूब ज़ारो कतार रो रहा है, खूब रो रहा है। हज़रत अबू सिनान कहते हैं ए शख्स क्यों रो रहे हो, वजह क्या है? वो कहने लगा मेरा भाई इंतकाल कर गया और मैंने दफन कर दिया। सब लोग जब दफन कर जब वापस आए थे और आने के बाद जो कैफियत हमने देखी इसलिए मैं रो रहा हूं। हजरत अबू सिनान कहते हैं क्या तुझे गैब से पता चल गया कि उसके साथ क्या मामला हो रहा है? उसने कहा नहीं, मुझे गैब से कोई बातें नहीं मालूम हुई। हाँ, जब लोग चले गए और मैं कब्र के पास बैठा रहा, बैठने के बाद अचानक उस कब्र से आवाज
آنے لگی، سب لوگ چلے گئے اور میں عذاب میں گرفتار ہو گیا، سب لوگ چلے گئے، میں عذاب میں گرفتار ہو گیا۔ میں نے سنا اس آواز کو اور سننے کے بعد دل مطمئن نہ ہوا اور میں نے قبر سے مٹی اٹھانا شروع کر دیا۔ مٹی جیسے جیسے اٹھانے لگا، اٹھاتے گیا، کھودتے گیا، یہاں تک کہ میں نے دیکھا اپنے بھائی کو جس کے گردن میں سانپ لپٹے ہوا ہے اور ڈنک مار رہا ہے۔ میں بے قرار و بے چین ہو گیا۔ اب آپ بتائیے ابو سنان، اب میں نہ روؤں گا تو کون روئے گا، اتنا کہنا تھا۔ ابو سنان کہتے ہیں یہ تو بتائیے تمہارے بھائی کا عمل کیسا تھا؟ اس نے کہا میرے بھائی کا عمل ایسا تھا کہ وہ نماز بھی پڑھتا تھا، روزے بھی رکھتا تھا، بہت سارے اعمال کرتے تھے، اس کے باوجود بھی عذاب میں گرفتار تھے۔ ابو سنان کہتے ہیں نماز پڑھتا تھا، روزہ رکھتا تھا اور سارے نیک اعمال کرتے تھے، اس کے باوجود بھی عذاب میں گرفتار ہو رہے تھے۔ یہ تو بتائیے کوئی ایسا فعل ہو جو وہ نہ کرتا ہو، کوئی ایسا فعل ہو جو نہ کرتا ہو۔ اس کا بھائی کہتا ہے ہاں وہ نماز پڑھتا تھا، روزہ رکھتا تھا، بہت سارے نیک اعمال کرتے تھے، لیکن اپنے مال کا وہ زکات ادا نہ کرتا تھا، جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ وہ عذاب میں گرفتار ہو۔ ابو سنان کہتے ہیں ہاں یہی بات حق ہے اور وہ سچ ہے کہ نبی پاک نے فرمایا جو مال کا زکات ادا نہیں کرتا ہے اس کے گردن میں سانپ لپیٹ دیے جاتے ہیں اور اسے چوستا ہے، اسے ڈنک مارتا ہے۔ ابو سنان کہتے سنو تیرے بھائی نے نیک اعمال کیے یہ سچ ہے، لیکن زکات ادا نہ کیا جس کی وجہ سے وہ عذاب میں گرفتار ہو گیا۔ تو بتاؤ تو صحیح جو نماز پڑھتا ہو اور زکات نہ دے اس کے لیے بھی عذاب ہے، جو روزہ رکھتا ہے زکات نہ دے اس کے لیے بھی عذاب ہے، جو نیکوکار ہے نیکیاں کرتا ہے اور زکات ادا نہ کرے اس کے لیے بھی عذاب ہے۔ تو بتائیے تو صحیح جو نماز بھی نہ پڑھے، جو روزہ بھی نہ رکھے، جو نیک اعمال بھی نہ کرے اور پھر بھی زکات نہ دے اس کے لیے کیسی عذاب ہوگی؟ ذرا سوچ کر دیکھیں اللہ تبارک و تعالی کیسی عذاب اس کے لیے منتخب فرمائے گا۔ اگر اللہ نے مال دیا تو زکات دینے میں پریشانیاں کیوں ہوگی؟ نہیں میرے بھائیوں میں بتاتا ہوں آپ کو، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمارا مال جا رہا ہے، لیکن نہیں مال جاتا نہیں ہے بلکہ مال میں بڑھوتری ہوتی ہے، مال میں اضافہ ہوتا ہے، مال ترقی کرتی ہے۔ یاد رکھیں آپ نے سنا ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں آپ کا چچیرا بھائی جسے قارون کہا جاتا ہے، اپنا سگا چچیرا بھائی قارون ہے اور بہت بڑا منافق تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہمیشہ دشمنی کرتا تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام رشتہ داری نبھاتے اور رشتہ داری نبھانے کے ساتھ ساتھ آپ اسے کچھ نہیں بولتے، سب چیز کو درگزر کرتے۔ بڑا مفلس اور غریب قارون اور حضرت موسیٰ کی بارگاہ میں آ کے کہتا ہے اے موسیٰ میں بہت تنگ دست ہوں، غریب ہوں، مفلس ہوں اور تم میرے رشتہ دار ہو، کیا تجھے اچھا لگتا ہے کہ میں غریب رہ جاؤں، میں مفلس رہ جاؤں، میں تنگ دست رہ جاؤں؟ تو حضرت موسیٰ نے علم کیمیا سکھایا، جیسے اسے علم کیمیا آ گیا، اب اس علم سے اللہ تبارک و تعالی نے اسے مال عطا فرمانے لگا، یہاں تک کہ اتنا مال اس کے پاس ہو گیا، اتنا مال ہو گیا کہ اس کے خزانے کی چابیاں 70 اونٹوں پہ رکھے جاتے تھے۔ بتائیے تو صحیح کتنا امیر ہوگا یہ دنیا کا سب سے بڑا امیر قارون جس کا نام ہے۔ اور جیسے ہی اللہ رب العزت نے صدقے کا حکم عطا فرمایا، زکات دینے کا حکم عطا فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس قارون سے کہا اب تم اپنے مال کا صدقہ اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کرو، اللہ رب العزت نے تجھے دیا ہے تو اللہ کے راہ میں تو خرچ کرنا شروع کر دو۔ اب قارون ہے کہنے لگا کتنا دینا پڑے گا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں 1% دیا جاتا تھا، اب اس نے اپنے مال، اب ظاہر سی بات ہے جس کے جتنے مال ہوں گے اگر اس حساب سے زکات نکالے گا تو رقم تو زیادہ ہوں گے ہی۔ قارون کے چابیاں خزانے کے 70 اونٹوں پہ لادے جاتے تھے، تو بتائیے تو صحیح خزانہ کتنا ہوگا، مال کتنے ہوں گے؟ تو 1% کے حساب سے جب وہ زکات کو اکٹھا کیا، بہت سے زکات نکلنے لگے، تو اس نے کہا
اتنا مال میرے خزانے سے چلے جائیں گے، میں کیسے دے دوں، میں کیسے دے دوں؟ اور اس نے منع کر دیا، کہا کہ نہیں، میں اپنے خزانے سے اتنا مال نہیں دے سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے قارون، اللہ تعالیٰ نے تجھے یہ مال عطا فرمایا ہے اور اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کر رہے ہو؟ کہنے لگا، نہیں، مجھے کسی نے نہیں دیا، میں بڑی محنت کیا ہوں، بڑی مشقت کیا ہوں، محنت اور مشقت کے ساتھ میں نے یہ مال جمع کیا ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں میرے بھائی، بتائیے تو صحیح، اللہ تبارک و تعالیٰ نہ دے تو آپ لاکھ محنت کر لیں، آپ کے پاس مال نہیں آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا تب جا کے آپ کے پاس مال آئے گا۔ محنت آپ کر رہے ہیں ٹھیک ہے، لیکن اللہ کی اس میں رازگی ضروری ہے، خوشنودی ضروری ہے۔ رب چاہے گا تب آپ کو ملے گا۔ آپ نہیں دیکھتے مزدور کتنی محنت کرتا ہے، کتنی مشقت کرتا ہے، اس کے باوجود بھی 500-600 روپے گھر لے کر آتا ہے، اور پھر شام کے راشن کو لے کر آتا ہے، پورے پیسے ختم ہو جاتے ہیں۔ کل وہی معاملہ رہتا ہے، دین بھر خدمت کرتا ہے، دین بھر جوان محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، شام میں جیسے اسے پیسے ملتے ہیں راشن لاتا ہے، پھر صبح میں ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ کتنی محنت کرتا ہے، اس کے باوجود بھی مال نہیں آ پاتے۔ یہ رب کی مشیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کسی کو بیٹھا کر بہت دے دیتا ہے، کسی کو محنت کے باوجود بھی زیادہ نہیں مل جاتے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو دل کے حالات کو جاننے والا ہے۔ کون غریب رہے گا اس کے لیے اچھا ہے، کون امیر ہوگا اس کے لیے اچھا ہے۔ جو جس چیز میں اچھا ہے اللہ رب العزت اسی کو اسی اعتبار سے عطا فرماتا ہے۔ قارون ہے، کہنے لگا بہت سارے مال جا رہے ہیں، ہم نہیں دیں گے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب نے دیا ہے، خرچ کرو۔ اس نے کہا نہیں، میں نے اپنی محنت سے یہ پونجی کمائی ہے، یہ مال اپنی محنت سے میں نے کمایا ہے، میں ادا نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس پر سختی کی تو اس نے کیا کیا، ایک فاحشہ عورت کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہتا ہے اے فاحشہ عورت سنو، میں موسیٰ علیہ السلام کو ڈیمیج کرنا چاہتا ہوں، میں موسیٰ علیہ السلام کی عزت کو برباد کرنا چاہتا ہوں، لوگ اس کی سنتے ہیں، لوگ اس کی مانتے ہیں، میں اس کی عزت کو ڈیمیج کر دوں گا، تو اب ایسی صورت میں لوگ اس کی بات کو نہ مانیں گے، میں تجھے 1000 دینار دوں گا، 1000 دینار، صرف تجھے لوگوں کے سامنے اتنا کہہ دینا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام میرے ساتھ شب بیداری کی ہے، بس اتنا کہہ دو، اور اتنا کہنے کے بعد تجھے 1000 دینار دے دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ مجلس قائم تھی۔ اب یہ قارون پوچھتا ہے یہ تو بتائیے آپ کس حق کے ساتھ زکات دینے کے لیے کہہ رہے ہیں، صدقات دینے کے لیے کہہ رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ جو مالدار ہے وہ غریبوں کی خدمت کرے، اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کرے۔ کہنے لگا اچھا اگر ایسی بات ہے تو ٹھیک ہے، اگر کوئی کیا اسی لیے اللہ اسی بات کی اللہ رب العزت حکم دیتا ہے یا اس کے علاوہ بھی حکم دیتا ہے؟ کہا اس کے علاوہ بھی حکم دیتا ہے۔ کہا کہ بتائیے تو صحیح، اگر کوئی چوری کرے تو کیا کریں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس کے ہاتھ کاٹ دیں گے۔ کہا کہ اگر کوئی زنا کرے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ قارون کتنا چتور تھا، کتنا چلاک تھا، کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پھنسانے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک سوال کرتا ہے، پہلا سوال کرتا ہے بتاؤ کہ اگر کوئی چوری کرے کیا حکم ہے آپ کے شریعت میں؟ کہا چوری کا حکم یہ ہے کہ اس کے ہاتھ کو کاٹ دیا جائے۔ کہا کہ آپ بتائیے کہ اگر کوئی زنا کرے اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر کوئی زنا کرتا ہے اسے مار دیا جائے گا، قتل کر دیا جائے گا، اتنا کہنا تھا۔ قارون کہتا یہ بتائیے اگر ہو تو کیا حکم ہوگا؟ کہا میں ہوں یا کوئی بھی ہو، حکم سب کے لیے برابر ہے، اتنا کہنا تھا۔ قارون کہتا ہے وہ خاتون کہاں ہے، ادھر آ جاؤ۔ وہ خاتون آتی ہے اور آنے کے بعد وہ قارون کہتا ہے اے خاتون یہ بتاؤ کہ تمہارے ساتھ اس نے کیا کیا، بتائیے اب فتویٰ آپ پہ لگے گا یا نہیں لگے گا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس خاتون کو پہلی بار دیکھ رہے، دیکھنے کے بعد کہتے ہیں یہ خاتون کون ہے؟ میں اسے نہیں جانتا۔ وہ خاتون کہتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دل میں توفیق عطا فرما دی تھی۔ بتائیے تو صحیح کون ایسا ہو سکتا ہے جو کسی نبی کو ذلیل کر سکے؟ اللہ رب العزت اس کی عظمت کو بڑھاتا ہے۔ قارون اس خاتون کو بلایا، وہ خاتون مال دولت کو درکنار کر اللہ رب العزت نے اسے توفیق دی اور پر زبان بولنے لگی، کہنے لگی اے قارون سنو
یہ اللہ کے نبی ہے اور تم نے 1000 کے بدلے اس پر تہمت لگانے کے لیے کہے ہو، میں ہرگز ان پر تہمت نہیں لگا سکتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ اللہ کے سچے رسول ہے، سچے نبی ہے، ہم ان کے قوم میں ہیں، ہم اپنے نبی پر بہتان لگا دے، تہمت لگا دے، اتنا کہنا تھا۔ اسی وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جلال آ گیا۔ جانتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جلال کو، کس قدر جلال میں تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئے اور کہنے لگے اے پاک پروردگار عالم، اب میں کیا کروں، اس نے میرے ساتھ اتنی بڑی تہمت لگا دی ہے، میں کیا کروں؟ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے موسیٰ تیرے تابع زمین کو کر دیا ہوں، زمین کو جو تو حکم دے گا زمین وہی کرے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلال میں تھے، آپ نے زمین کو حکم دیا زمین قارون کو دھسا لے، اتنا کہنا تھا۔ زمین پٹی ہے، قارون اندر دھسنے لگا، گریہ وزاری کرتا رہا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کچھ نہ سنے اور پھر وہ زمین کے اندر دھستا رہا یہاں تک کہ جب وہ گردن تک دھس گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر زمین کو حکم دیتے ہیں تو زمین جیسے اسے دبوچنا چاہ رہی تھی، یہ قارون کہتا ہے موسیٰ میں سمجھ رہا ہوں کہ مجھے تم دھسا کر میری جتنی جائیداد ہے، جتنے خزانے ہیں، جتنے مال ہیں، سب کے تم حقدار ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر، اتنا کہنا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور جلال آ گیا، اور جلال جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آیا اور آنے کے بعد کہا زمین اسے صرف نہیں دھساؤ بلکہ اس کے جتنے خزانے ہیں، جتنے مال ہیں، ان سب کو زمین کے اندر اپنے پیٹ کے اندر سمو لو۔ اتنا کہنا تھا۔ قارون بھی دھس گیا، اس کے جتنے مال و دولت تھے سب دھس گئے۔ آج بھی مصر میں وہ جگہ موجود ہے جہاں دور سے دیکھیں گے اوپر پانی نظر آئے گا، نیچے زمین میں قارون کا خزانہ دھس رہا ہے اور قارون دھس رہے ہیں۔ حدیث قدسی میں ہے، نبی پاک فرماتے ہیں کہ قارون اور اس کا خزانہ ہر روز دھستا چلا جاتا ہے۔ بتائیے قیامت تک وہ دھستا رہے گا تو پھر مال کس بات کی کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خرچ نہ کیا جائے؟ مال کیسی جو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کیا جائے؟ مال ایسا کمائیے جیسا حضرت عثمان غنی نے کمایا ہے۔ اگر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کیجئے مولا اگر دولت دے تو قارون کی طرح نہ دے، اگر دولت دینا ہے تو حضرت عثمان غنی کی طرح دے، حضرت عثمان غنی کی طرح دے۔ کس لیے کہ حضرت عثمان غنی جب اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے تو لوگ کہتے تھے عثمان کتنا خرچ کرتے ہیں، کتنا خرچ کرتے ہیں، کتنا خرچ کرتے ہیں۔ میرے آقا کریم کی بارگاہ میں جب حضرت عثمان غنی آ کر کہتے کہ میرے لیے دعا فرما دیجئے تاکہ اللہ مال نہ دے، لیکن حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعا کرنا چاہ رہے تھے، حضرت جبریل آ گئے تھے اور کہنے لگے یا رسول اللہ رب چاہتا ہے کہ عثمان غنی کو اور دیا جائے، اس لیے کہ اللہ کی راہ میں حضرت عثمان غنی خوب خرچ کرتے ہیں، اور جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے کنگال نہیں بناتا، اللہ رب العزت وہاں سے اسے عطا فرماتا ہے جہاں سے اسے معلوم بھی نہیں ہوتا ہے، اللہ دیتا رہتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی یہودیوں کا حال یہ تھا جب ملک شام سے تجارت مدینہ منورہ آتی تھی اس وقت بہت غریبی چھائے ہوئے تھے، تو جیسے یہودی مال لے کر جیسے ہی ملک شام سے لوگ تجارت کا سامان لے کر اور جیسے ہی مدینہ منورہ میں آنے لگتے تو یہودیوں کا حال یہ تھا، کیونکہ یہودیوں تو ہمیشہ مسلمانوں سے کھیلتا ہے، مسلمانوں کے جذبات سے کھیلتا ہے، مسلمانوں کے مال سے کھیلتا ہے، یہودیوں کا حال ہمیشہ یہی رہا ہے، تو یہودی پہلے ہی چلے جاتے اور جانے کے بعد مال خرید لیتے اور خریدنے کے بعد مدینہ میں آتے اور اسے بہت زیادہ گنا منافع میں اسے بیچ دیا کرتے تھے۔ غریب جو مدینہ میں رہنے والے مسلمان تھے پریشان ہو جایا کرتے تھے، لیکن انہیں کیا خبر ہے یہ 1 روپیہ کا مال ہے یا 10 روپیہ کا مال ہے، لیکن غریب تھے خرید لیتے تھے۔ جو ضرورت مند ہوتے ہیں جب اس کو ضرورت کسی چیز کی پڑتی ہے تو اسے خریدنا ہی پڑتا ہے۔ جس کے پاس زیادہ مال ہے وہ اب نہ لے گا، سستا ہونے کے بعد لے گا، لیکن جس کو ضرورت ہے چاہے وہ مہنگا ہو چاہے وہ سستا ہو جس وقت اسے لینا ہے لے لے گا۔ جس کے پاس پیسہ ہے 1 مہینے کا راشن پہلے اسٹاک کر لے گا، لیکن جس کے پاس پیسہ نہیں وہ کیا کرے گا؟ ہر روز خریدے گا 1 کلو چاول، ہر روز خریدے گا 1 کلو آٹا اور پھر کھائے گا، پھر کل ہو کر خریدے گا۔ غریبوں کو یہودی لوٹنے لگے، یہاں تک کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوتا ہے کہ یہودی اس طرح کا کام کرتے ہیں تو ملک شام سے جیسے ہی تجارت آ رہا تھا حضرت عثمان غنی یہودی سے پہلے پہنچ گئے، سارا مال
خرید لیا, اور خریدنے کے بعد جیسے ہی مدینہ میں لے کر آئے, یہودیوں کو معلوم چل گیا پہلے تو ہم خریدتے تھے لیکن اب عثمان غنی پہلے ہی خرید چکے ہیں. یہودی حضرت عثمان غنی کی بارگاہ میں آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے, اے عثمان غنی, یہ آپ کا کام نہیں ہے, یہ کام ہمارا تھا کہ ہم پہلے خرید لیتے تھے اور خریدنے کے بعد پھر میں آ کر مدینہ میں بیچا کرتا تھا. آپ بتائیے, آپ کا یہ کام نہیں ہے, اگر آپ مجھ سے بیچنا چاہتے ہیں تو مجھ سے بیچ دیجئے, آپ کو میں اچھا منافع دوں گا. حضرت عثمان غنی کہتے ہیں مجھے بیچنا نہیں ہے, اگر میں بیچوں گا تو بہت زیادہ منافع میں بیچوں گا جو آپ دے نہ سکیں گے. یہودی کہتا ہے کہ کتنے میں آپ بیچیں گے؟ 1 گنا زیادہ لے لیجئے, یعنی کہ اگر 1 لاکھ کا مال ہے تو وہ یہودیوں نے کہا 2 لاکھ میں لے لیجئے. حضرت عثمان غنی نے کہا نہیں, ایسے اتنے مال میں نہیں لوں گا, اور زیادہ دینا پڑے گا. یہودیوں نے کہا 3 گنا لے لیجئے, یعنی 1 لاکھ کا مال ہے تو 3 لاکھ میں دے دیجئے. حضرت عثمان غنی نے کہا نہیں, یہ بھی مال کم ہے, میں اور زیادہ منافع میں بیچوں گا. اتنا کہنا تھا. یہودی کہے 1 لاکھ کا مال, فور ایگزامپل میں کہہ رہا ہوں, 1 لاکھ کا مال 3 لاکھ دیا جا رہا ہے, اس کے باوجود بھی آپ نہیں لے رہے. چلنے لگا. ایک یہودی کہنے لگا اگر آپ کہیں تو 10 گنا دے دو, یعنی کہ اگر 1 لاکھ کا مال ہو تو 10 لاکھ میں دے دو. اب سوچئے تو ذرا, جو 1 لاکھ کا مال 10 لاکھ میں خرید سکتا ہے تو پھر اس کو بیچے گا کتنے میں؟ مدینہ کے غریبوں کو کس طرح یہ یہودی لوٹتے تھے. حضرت عثمان غنی نے کہا تم 10 گنا بھی دو گے میں تجھ سے نہیں بیچوں گا, یہ بہت کم ہے. اور اس کے بعد حضرت عثمان غنی تمام مال کو ایک میدان میں رکھے ہیں اور آواز لگائی ہے, ندا لگایا ہے کہ مدینہ میں جو بھی غریب ہے اور جس کو جس چیز کی ضرورت ہے آئے عثمان کے خزانے میں, جس کو جو چاہیے اسے لے جائے. کوئی پیسہ نہیں لیا جائے گا, کوئی منافع نہیں لیا جائے گا, سب کو ایک کے بعد جس کو ضرورت تھی جس چیز کی وہ آتے گئے لیتے گئے چلے گئے. یہاں تک کہ یہودیوں کو خبر ہوئی کہ عثمان فری میں مال تقسیم کر رہے ہیں, فری میں راشن بانٹ رہے ہیں. یہودی آیا اور کہنے لگا کہ اے عثمان بڑا گھٹا سودا تمہارا ہے, بڑا گھٹا سودا ہے, میں نے 10 گنا تجھے دینے کے لیے تیار ہوا لیکن تو نہ دیا, اب بتاؤ تو صحیح تم نے فری میں تقسیم کر دیے. حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں خاموش ہو جاؤ, تجھے کس نے کہا کہ میں فری میں دے رہا ہوں؟ جانتے ہو میں اپنے رب سے سودا کر رہا ہوں, میں کسی دنیا دار سے سودا نہیں کر رہا, بلکہ میں سودا کر رہا ہوں تو خالق کائنات سے کر رہا ہوں. دنیا دار کا سودا تیرا 10 گنا ہے لیکن خالق کائنات کا سودا 70 گنا ہے. رب کہتا ہے 1 دو تو میں تجھے 70 دوں گا, میں دیکھ دیا ہوں تو اللہ ہر ایک کے بدلے 70 عطا فرما رہا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے مولا کہ اگر دے تو عثمان غنی کی طرح دے. مال اللہ نے دیا ہے تو خرچ کرے, رب سے سودا کرے تو پھر دیکھیں مال آپ کو کہاں سے آتا ہے, اللہ رب العزت کہاں سے آپ کو عطا فرماتا ہے. زکوٰۃ فرض ہے دینا, آپ کو دینا ہی پڑے گا. کوئی کہا اس لیے دیں, کوئی نہ کہا اس لیے نہ دیں, ایسا نہیں ہے. جتنا مال ہے سب کے زکوٰۃ دینے پڑتے ہیں. اب ایسا بھی نہیں ہے آدھا بیدہ نکالا دے دیا ختم. زکوٰۃ کا مطلب یہ کہ پورے مال کی کاؤنٹنگ کرے, اور کاؤنٹنگ کرنے کے بعد جتنا مال ہوتا ہے اس مال کا 2.5% نکال کر اللہ کی راہ میں خرچ کیجیے, اللہ کی راہ میں دیجیے. زیادہ نہیں کہا جا رہا ہے, 2.5%, 100 روپے میں 2.5 روپے. اور اس قانون کو دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 2.5% اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے مولا کہتا ہے نا, لیکن اللہ دیتا کتنا ہے. مدینہ میں شروع میں بہت غربت تھی, جیسا کہ میں نے کہا حضرت عثمان غنی نے پورا خزانہ لٹا دیا, بڑی غربت تھی, لیکن دینے سے اللہ کتنا دیتا ہے. زکوٰۃ اگر صحیح طور پر جو ادا کرتا ہے تو آئندہ سال وہ خود اندازہ لگائے کہ اللہ اسے کتنا دے دے گا. آدھا پیدہ نہیں, پورا اپنے مال کا حساب, اپنے پیسے کا, سیونگ کا. اور یہ بھی ہے نا جو انکم ٹیکس ہے نا, انکم ٹیکس جو ہندوستان میں لاگو ہے جو لاؤ, وہ کیا ہے ذرا آپ غور کیجئے گا. انکم ٹیکس جو ہے آپ کے انکم پہ ٹیکس لگاتا ہے. انکم پہ آپ 1 لاکھ مہینہ کماتے ہیں تو جو آپ 1 لاکھ مہینہ کماتے ہیں اس پر وہ ٹیکس لگاتے ہیں کہ آپ کو اتنا % دینا پڑے گا. لیکن واہ, شریعت کا کیا مسئلہ ہے؟ شریعت کا یہ مسئلہ ہے کہ آپ کی انکم کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. آپ 1 کروڑ بھی کما رہے ہوں, اگر آپ پاس 1 روپیہ بھی نہیں بچا تو زکوٰۃ نہیں ہے. یہ شریعت ہے.
اگر انکم ٹیکس والا جو یہ ہندوستان کے جو قانون ہے کہ اگر 1 کروڑ کما رہے ہیں تو جتنا کما رہے ہیں اس کا ٹیکس دینا پڑے گا, اس کے بعد جو بچے گا اس سے آپ اپنی ضرورت میں خرچ کر سکتے ہیں. لیکن شریعت کا کیا مسئلہ ہے؟ آپ اگر 1 کروڑ بھی کما رہے ہوں لیکن سال ختم ہونے تک آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو کچھ بھی زکوٰۃ نہیں ہے. یعنی کہ زکوٰۃ کس پر ہے؟ جو سیونگ ہے, یعنی کہ جتنا آپ نے کمایا اس سے بحث نہیں ہے, جتنا آپ کے پاس بچ گیا اس سے بحث ہے. کیسا شریعت کتنا آسان ہے, جتنا بچ گیا سال میں جتنا سیونگ آپ کا ہے اس پر زکوٰۃ وہ بھی 2.5% ہے. تو شریعت اتنی آسانیاں, اور دینے والا کتنا ترقی کرتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت معاذ بن جبل جو ملک شام کے آپ یمن کے گورنر تھے, یمن کے, آپ نے زکوٰۃ اکٹھا کر کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کیا اور بھیج دیا اور خط لکھا کہ یہ زکوٰۃ کے مال ہے, مدینہ کے غریبوں میں تقسیم کر دیجیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب وہ مال آیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ مدینہ میں جو غریب ہے اور زکوٰۃ کے مستحقین ہیں وہ زکوٰۃ لے جائیں. مدینہ سے کوئی ایک شخص بھی نہیں آیا, ایک شخص بھی نہیں آیا. کہا کہ ہم زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہیں. اللہ رب العزت نے ہمیں خود اتنا عطا فرمایا ہے کہ ہم خود زکوٰۃ دے سکتے ہیں. بتائیے, ایک وقت تھا کہ لوگ کچھ بھی نہیں تھا اس کے پاس, جس کے پاس ایک وقت کھاتے تھے, ایک وقت کھاتے تھے تو 2 وقت کے لیے سوچنا پڑتا تھا. ایک ایک کھجور کھا کر دن بھر رہ جاتے تھے, پانی پی پی کر دن بھر رات بھر گزار دیتے تھے. یہ صحابہ کا دور تھا. لیکن صحابہ نے کس طرح انہوں نے زکوٰۃ ادا کیا. حال تو یہ تھا کہ بیت المال تھے, زکوٰۃ اکٹھا کر کر بیت المال میں رکھ دیا جاتا تھا اور بیت المال سے پھر زکوٰۃ نکال کر مستحقین تک دے دیا جاتا تھا. تو آج کے فقیر اور غریب نہیں کہ ہر سال امید رکھے کہ غریب ہی بہتر ہے, لوگ 10 20 اور 100 200 1000 دے دیتے ہیں, کام بن جاتا ہے. اس وقت کے غریب ویسے نہیں تھے بلکہ وہ صحابہ تھے, صحابہ تھے. آج کے قریب 100 روپے دیں آپ سے بھی وہ امیر ہو پھر بھی وہ مانگنے آئے گا, کیونکہ اس کی فطرت ہے. اس وقت کا کیا تھا, جس کو جو غریب ہوتا بیت المال سے جب اس کو زکوٰۃ دیا جاتا تو جتنے 10,000 روپے اگر ملتے تو اس 10,000 روپے کھا کر آرام کر کر ختم نہیں کرتے, بلکہ اس 10,000 میں 5,000 کھاتے, 5,000 کے بزنس شروع کر دیتے, 5,000 بزنس میں انویسٹ کرتے اور آئندہ سال وہ خود اتنا بڑا امیر ہو جاتا کہ اب وہ زکوٰۃ لینے کا حق نہیں رکھتا بلکہ زکوٰۃ دینے کا حق رکھتا تھا. ایسے تھے وہ صحابہ, کیونکہ وہ زکوٰۃ اپنے آپ کو معیوب سمجھتے تھے. اور آج کے دور کا معاملہ نہیں, لیکن زکوٰۃ دینے والا غریب نہیں ہوتا, زکوٰۃ دینے والا امیر ہوتا ہے, بڑا ہوتا ہے. تو زکوٰۃ آدھا بیدہ بھی نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. زکوٰۃ اگر آدھا بیدہ نکالیں گے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوں گے, بلکہ پورے مال کی کاؤنٹنگ کیجیے, آپ کے سیونگ میں کتنے پیسے ہیں اس چیز کا خیال رکھتے ہوئے 2.5% کے حساب سے آپ زکوٰۃ دیں. کسی کے پاس اگر 7.5 تولہ سونا ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے. کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے. اگر کسی کے پاس 7.5 تولہ سونا نہیں بلکہ 20 دینار ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہے. اگر کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی نہیں بلکہ 200 درہم کا مالک ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ واجب ہے. اگر کسی کے پاس 2 تولہ سونا ہے اور چاندی اس کے پاس 20 تولہ ہے تو اگر دیکھا جائے, اگر سونے کے حساب لگایا جائے تو سونے کے حساب سے زکوٰۃ نہیں, اگر چاندی کے حساب لگایا جائے تو چاندی کے حساب سے زکوٰۃ نہیں. ایسا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ کیا ہے, اگر کسی کے پاس 7.5 تولہ سونا نہیں ہے بلکہ صرف 2 تولے سونے ہیں اور چاندی 52.5 تولہ نہیں ہے, اگر 10 تولے یا 20 تولے ہیں یا 2 تولے ہوں, دونوں کا حساب لگایا جائے گا کس اعتبار سے, 52.5 تولہ چاندی کے اعتبار سے. اگر وہ پیسہ بن جاتا ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے. ابھی اس وقت 2025 کے ریٹ کے حساب سے اگر چلا جائے تو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت لگ بھگ 65,000 روپے ہے. اگر 65,000 روپے کا کوئی مالک ہے ضرورت اصلیہ کو چھوڑ کر تو ایسی صورت میں اس پر زکوٰۃ واجب ہے. اب مجھے بتائے کون ایسا, بہت سارے لوگ ابا نکال دیتے ہیں نا, ابا تو نکال ہی دیں گے, جو آپ بچا کے سیونگ میں رکھے وہ اس کا کون نکالے گا, اس کا کون نکالے, اس کا تو ابا بھی نہیں جانتے.
تو بہت سارے ایسے ابا نکالتے ہیں، ٹھیک ہے ابا نکالتے ہیں، ایک ذمہ دار شخص نکالتا ہے، اچھی بات ہے، لیکن جو آپ کا سیونگ ہے نا اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہے، اس کو بھی نکالنا پڑے گا، جس کا ابا نہیں جانتے لیکن رب جانتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ابا اماں نہیں جانتے لیکن رب جانتا ہے کتنا رکھے سیونگ میں، تو اس کا بھی چھپ کے نکال دیا کہ جی اللہ دیکھ رہا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو زکوٰۃ جس پہ 65,000 روپے ہے، ضرورت اصلیہ کے علاوہ 65,000 سیونگ ہے، تو اس پر 2.5% نکالنا پڑے گا۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ اللہ نے سب کو دیا ہے، سب رکھے ہوں گے، تو زکوٰۃ ادا کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ زکوٰۃ دینے والوں سے بہت راضی ہوتا ہے، بڑا خوش ہوتا ہے، تو زکوٰۃ ادا کرنے کی بھرپور کوشش کریے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب باتوں پر سب سے مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، میرے بعد آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو شریعت مطہرہ پر رہ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔